سامعین محترم، اسلام جو بندوں کے لیے اللہ کا منتخب کردہ دین ہے، اس کی دنیا میں نشر و اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر خاتم پیغمبران، خاتم النبیین، ختم المرسلین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان کی مسلسل جد و جہد کے بعد انسانی دنیا میں انسان کو رحمان کا پتہ چلا، اللہ کا قرب میسر آیا، انسان اس دار فانی میں جینے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھا۔ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا نے سابقہ پیغمبروں کی ساری تعلیمات کو اپنے ذہن و دماغ سے ختم کر دیا تھا۔ آسمانی صحیفے تحریف کے شکار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو جاتا تھا، لیکن ان کی تعلیم اور ان کی ذات کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بات تو ہوتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے، دنیا کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ساری دنیا انسانیت فخر کرتی تھی، خواہ وہ عرب ہو کے عجم، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، آپ کا جو پیغام ہے، اس کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کی تکمیل کے لیے، اس اسلام کو مکمل کرنے کے لیے آخری نبی، آخری رسول، نبیوں کے سردار، پیغمبروں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو اس شان کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ، اس قوت و ہمت کے ساتھ آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ عرب کی سرزمین سے یہ دعوت اٹھی، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچی۔ لوگ صرف حضرت ابراہیم کو جانتے تھے، ابراہیم کیا ہیں، ابراہیم کا مشن کیا ہے، حضرت ابراہیم کس معبود کو مانتے تھے، ان کا جو حقیقی یعنی کائنات کا جو حقیقی معبود ہے۔ حضرت ابراہیم کے رب کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، حضرت موسیٰ کے رب کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، حضرت عیسیٰ کے رب کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ نے دنیا کو مقام نبوت سے بھی آگاہ فرمایا اور مقام الوہیت سے بھی آگاہ فرمایا۔ اللہ کی ذات کا عرفان بھی ملا، پیغمبروں کا احترام بھی ملا، نبیوں کی صحیح پہچان بھی ملی، اور صبح قیامت تک اسلام کی حفاظت کے سارے اسباب، سارے انتظامات آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے پورے کر دیے گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مژدہ جاں فضا رسول اکرم علیہ السلام پر نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو منتخب کر کے ہم راضی ہوئے۔ تو یہ پیغام جاں فضا جو ہے وہ کسی زمانے میں نہیں آیا، بالکل آخری نبی پر نازل ہوا۔ وہ اسی لیے نازل ہوا تاکہ یہ سمجھا دیا جائے کہ پھر اب اسلام کے اس آخری کڑی کے بعد کوئی نبی بحیثیت نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہے، بحیثیت رسول کوئی دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور پیارے آقا کے اس مشن کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، پھر آپ کے شاگرد تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین نے جو قربانیاں، جو جد و جہد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا۔ اس آیت سے قبل اللہ تعالیٰ نے منافقانہ مزاج رکھنے والوں کی کیفیات بیان فرمائی، اس کے بعد جو ایمانی شان رکھنے والے ہیں ان کی کیفیات کیا ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو فروخت کر دیا ہے اس چیز کے بدلے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، یعنی انہوں نے اپنی جان کا سودا کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کا سودا کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ،
اور اللہ ایسے ہی بندوں پر رأفت فرمانے والا ہے، بے انتہا مہربانی فرمانے والا ہے۔ ایسے تو یہاں پر العباد کا لفظ عام ہے، لیکن اس پر جو الف لام داخل ہے وہ خاص ہے۔ سابق میں جن کا ذکر آ رہا ہے کہ لوگوں میں جو ایمان کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کا امتحان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے رب کی رأفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہمیشہ رب کائنات ان کے لیے دنیا میں بھی رؤوف ہے، قبر میں بھی رؤوف ہے اور آخرت میں بھی رؤوف ہے۔ ایسے تو یہ آیت شریفہ پوری اسلاف امت کی منقبت میں ہے، اسلام کے لیے ماضی میں جنہوں نے جدوجہد کی، آج جو کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک جو جدوجہد کرتے رہیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کو کما حق کہوں دنیا میں اس کی برکتوں کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے دنوں رات جو محنتیں کر رہے ہیں، سب کے لیے یہ آیت شریفہ بطور فضیلت کے بیان کی گئی، بطور تعریف کے بیان کی گئی، بطور منقبت کے بیان کی گئی۔ لیکن اس کے ضمن میں شان نزول کے حوالے سے چند صحابہ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے۔ ایسے تو اس کا مصداق ہر صحابی ہے، اس کا مصداق خاندان اہل بیت کا ہر فرد ہے، اس کا مصداق صبح قیامت تک آنے والی ہر وہ ایمانی شخصیت ہے جو اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان سے پیار کرتے ہیں، جن کے سامنے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کا رضوان جو ہے وہ ہر چیز سے اوپر ہے۔ وہ سارے لوگ اس آیت شریفہ کی مدح میں شامل ہے، اس کی تعریف میں شامل ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہم علماء اہل سنت کی تفاسیر پڑھتے ہیں تو چند صحابہ کا خصوصیت کے ساتھ اس میں ذکر آتا ہے۔ ایک تو حضرت صہیب رومی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ایک ذات گرامی ہے جن کی اس ماہ سے بھی بڑی مناسبت ہے، اور وہ ذات گرامی ہے منبع علم و حکمت، تاجدار ولایت، مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ 13 رجب المرجب آپ کی یوم ولادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی اس نشست میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی ہم صحابہ کو پڑھتے ہیں، جب بھی ہم اہل بیت کو پڑھتے ہیں، تو اس سے ایک تو ان کا تذکرہ خیر کرنے سے اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوتی ہے، دوسری طرف ان کو پڑھنے سے، ان کو سننے سے، ان کے تذکرے سننے سے ہمارے ایمان پر ہماری بد عملی کی وجہ سے جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹتے چلے جاتے ہیں، ہمارے ایمان میں ایک جلا پیدا ہوتی ہے، ہمارا سویا ہوا ضمیر جو ہے وہ پھر سے جاگ جاتا ہے۔ ان اللہ والوں کے تذکرے کے فوائد یہی ہیں کہ اس سے کیا ہے، غافل دل کو ایک تذکرہ نصیب ہوتا ہے، غافل دل کو اللہ کی یاد کی طرف کیا ہے، میلان ملتا ہے، رجحان ملتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی لیے آج کی اس نشست میں اس مناسبت سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کو ہمارے دور تک پہنچانے کے لیے اسلاف کی ایک بڑی جماعت نے بہت کام کیا، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور اکابر اولیاء بھی ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ائمہ ہیں، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز سے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو 4 دنگ عالم میں پھیلانے کے لیے، انسانیت جو گمراہی کے اندھیرے میں جوجھ رہی تھی، انسانیت جو ہے شرک و کفر میں جو ڈوبی ہوئی تھی، ان کو ہدایت کے نور سے آشنا کرنے کے لیے، اور اللہ کا منشا یخرجہم من الظلمات الی النور کو پورا کرنے کے لیے ایک لمبی فہرست ہے اس کی۔ اس میں ایک تابندہ نام، چمکتا ہوا نام، جس نام سے ہر دور میں اہل حق کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، وہ نام ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کی ذات گرامی تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت ہے، آپ کو جب پڑھا جاتا ہے، آپ کا تذکرہ جب ہوتا ہے، ایمان کو ایک جلا نصیب ہوتی ہے، خاص طور پہ پرفتن دور میں اہل حق کے لیے راستہ بتانے والی ذات حضرت مولا کائنات کی ذات،
اندر سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، باہر سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اسلام کا نام لے کر فتنے پیدا ہوتے ہیں، تو ان سے کس طرح ایک مومن اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے احباب کے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جب تک حضرت مولا کائنات کو اس انداز سے نہیں پڑھا جائے گا، اس انداز سے ہمیں ہمارے اس اندھیرے دور میں، ظلمتوں کے دور میں جینے کا سلیقہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہر اعتبار سے اہم ہے، عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، بالخصوص دور پر فتن میں کیا ہمارا لائے حمل ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اس کے لیے۔ تو آئیے حاضرین محترم عزیزان گرامی، سرسری طور پر کچھ تعارف حضرت کا میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پوری تفصیل کے لیے تو کیا ہے، کافی وقت درکار ہے۔ کچھ باتیں آج کی اس نشست میں بطور خراج عقیدت کے بھی، ہمارے لیے حصول برکت کے لیے بھی میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی جو ہے وہ علی ہے، آپ کا نام شریف علی ہے، اور حضرت مولا کائنات کی خوش نصیبی ہے کہ اس نام کو رکھنے والی ذات گرامی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام حضرت علی کے لیے، علی کا نام منتخب کرنے والے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نسبی اعتبار سے بھی آپ آقا علیہ السلام سے انتہائی قریبی رشتہ رکھتے ہیں۔ ایک تو آپ اللہ کے وسلم کے سگے چچا کے فرزند ہیں، چچازاد بھائی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرا یہ کہ آپ داماد بھی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اپنی اس بیٹی کے شوہر ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر مجھ پر ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، انتہائی قریبی رشتہ۔ ابو الحسن ابو تراب آپ کی کنیت ہے۔ اہل عرب میں 3 نام استعمال ہوتے تھے، اہل عرب میں 3 نام، جیسے ہمارے ہندوستان میں 2 نام چلتے ہیں۔ ایک اذان کا نام کوئی بھی رکھ لیا جاتا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان کے وقت ہی وہ نام رکھا جائے جس کو پکارنا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، اذان میں ایک نام الگ دیا جاتا ہے، چھٹی یا چھلے میں ایک نام الگ دیا جاتا ہے، پھر بعد میں تھوڑا بہت آدمی جو ہے بڑا ہو گیا تو پھر اس کے حساب سے وہ جس ماحول میں رہتا ہے وہاں وہ نام الگ ہو جاتا ہے۔ تو عرب کا ایک طریقہ پہلے ہی سے تھا کہ وہ نام ایک ہوتا، لقب ایک ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعارف کے لیے کنیت بھی ہوتی۔ کنیت یا تو ان کے پیشے کی مناسبت سے، یا تو ان کی عادت کی مناسبت سے، یا تو ان کی اولاد کی مناسبت سے۔ عادت، پیشہ یا اولاد کے حساب سے کنیت رکھی جاتی ہے۔ کنیت میں اکثر کیا ہوتا ہے، عورت کے لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ابو بکر، یہ نام نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب نام کیا ہے اس میں بڑا اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ حضرت کا نام عبداللہ ہے، کسی نے عبد الرحمن ہے، مختلف باتیں محدثین نے لکھی ہیں۔ ابو بکر کنیت ہے حضرت کی۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ السلام کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کنیت کیا ہے، ابو القاسم ہے۔ آپ کی کنیت کیا ہے، آپ کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے آپ کی کنیت کیا ہے، ابو القاسم ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، یہ بھی آپ کا نام نہیں ہے، آپ کے نام میں بھی بڑا اختلاف ہے، 40 سے 50 اقوال محدثین نے ذکر فرمائے۔ تو یہ کیا ہے، کنیت ہے، اور آپ کی عادت کی مناسبت سے کنیت ہے۔ آپ کو بلی کے بچوں سے بڑا پیار تھا، ان کو لے کے آپ اکثر اپنے پاس رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ، تو اسی دن سے آپ دنیا میں ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو عرب کا ایک طریقہ ہے کنیت کا، یا تو پیشہ، یا تو عادت، یا تو اولاد کی طرف نسبت کر کے نام رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات کی کنیت ہے ابو الحسن، کیونکہ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام حسن ہے، تو اس نسبت سے آپ کی کنیت کیا ہے، ابو الحسن ہے۔ اور دوسری کنیت وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے، ابو تراب۔ تراب کے معنی مٹی کے ہیں، اب کے معنی
باپ کے بھی آتے ہیں، والے کے بھی آتے ہیں، مٹی والا۔ اور حدیث پاک میں اس کی ایک خاص وجہ بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات اور خاتون جنت مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان میاں بیوی ہیں، تو کسی معاملے میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی، تو ان کا طریقہ الگ تھا، ہمارا طریقہ الگ ہے۔ ہمارے پاس نوجوان اتنے اناڑ ہوتے ہیں، شادی کے بعد انہیں غصہ آتا ہے تو ایک ہی جھٹکے میں 3 طلاق دیتے ہیں، 3 طلاق دیتے ہیں، اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس بھاگے ان کے پاس بھاگے کہ اس 3 طلاق کو ختم کر دیا جائے، پھر سے رشتہ جوڑا جائے۔ حالانکہ اجماع امت سے غلط تو ہے، لیکن اجماع امت سے کیا ہے، 3 طلاق واقع ہو ہی جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری نادانی، ہماری بیوقوفی ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے جینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو ناراض ہو گئے تو آپ وہاں سے گھر سے نکل گئے۔ گھر بھی زیادہ دور تو نہیں تھا، کیونکہ مسجد نبوی سے متصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو مکانات بنوائے تھے، تو امہات المومنین کے حجرات کے ساتھ ہی ساتھ اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کا مکان بھی تھا۔ تو وہاں سے نکل کے آپ مسجد میں آئے، مسجد میں سو گئے ایک طرف، اور اس زمانے میں مسجد جو ہے فرش جو مٹی کا تھا، مٹی میں ویسے ہی سو گئے حضرت مولا کائنات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، بیٹی کو پوچھا کہ علی کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ ایسا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ باہر گئے۔ آ کے دیکھے تو آپ مٹی پہ سوئے تھے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ کو اٹھایا اور پیار سے فرمایا، اے ابا تراب اٹھ جاؤ، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جاؤ، اے مٹی والے اٹھ جاؤ، کیونکہ آپ مٹی پہ سوئے ہوئے تھے، جسم کو، کپڑوں کو وہاں مٹی لگی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے آپ کو ابو تراب کہا، تو وہ بھی آپ کی کنیت ہوگی۔ پہلی کنیت ابو الحسن، دوسری کنیت ابو تراب۔ کوئی آپ کو ابو تراب کہہ کے پکارتا، کوئی آپ کو کیا ہے، ابو الحسن کہہ کے پکارتا۔ نام کیا تھا؟ نام علی تھا۔ اور بچپن ہی سے شجاعت کی کیفیت ایسی تھی، بچپن ہی سے ہمت اور جرت حضرت مولا کائنات کی ایسی تھی، اور اللہ نے اس نام میں ایسی برکت دی ہے، آج بھی کسی بزدل کو آپ ہمت پیدا کرنا چاہیں تو اسے کہو کہ یا علی کا نعرہ لگائے، ہمت پیدا ہو جائے۔ مولا کائنات کا نام لیتے ہی کیا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت کی ذات گرامی میں ایسی جرت عطا فرمائی تھی، چنانچہ سیرت کا ایک منظر میرے سامنے ہے کتابوں میں کہ وہ مکے کا دور، انتہائی کٹھن دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ خاندان ہے نہ دوست و احباب ہیں۔ جیسے ہی آپ نے کنعان کی پہاڑی پر اعلان نبوت فرمایا، خود آپ کا چچا ابو لہب آپ کے خلاف ہو گیا، لوگوں کو آپ کے خلاف ورگلا کے واپس کر دیا، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہاں کا جو ذمہ دارانہ طبقہ تھا، مکے کا سردار جسے بول سکتے ہیں آپ، سرپنچ جسے بول سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں لوگوں کا نظام ہوتا ہے، تو اہل سیاست وہاں کے جو تھے وہ سارے کے سارے مخالف ہو گئے، اور ان کی طرف سے باضابطہ کوششیں یہ ہو رہی تھی کہ کوئی بھی محمد رسول اللہ کی بات کو نہ سنے۔ کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت میں اللہ نے ایسے کمالات رکھے تھے، چہرہ ایسا تھا جو بھی دیکھتا گرویدہ ہو جاتا، جو بھی دیکھتا دیوانہ ہو جاتا، چہرہ ایسا تھا۔ اسی لیے تو حضرت جابر نے فرمایا 14ویں کا چاند بھی میرے مصطفیٰ کے سامنے کچھ نہیں۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی نے جو بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا مصطفیٰ کا حسن بیان کرو، تو بولے مصطفیٰ کا حسن میں کیا بیان کروں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سورج میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ چل رہا ہے۔ تو وہ کشش آقا کی ذاتی گرامی میں، اور اخلاق ایسے جو ایک بار ملے بار بار ملنے کے لیے بے چین۔ اور اللہ نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو وہ حسن عطا فرمایا تھا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کائنات میں 2 حسن مشہور ہیں، ایک حسن ملاحت، ایک حسن صباحت۔ حسن صباحت اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا تھا علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت یوسف کو حسن صباحت عطا فرمایا تھا۔ حسن صباحت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک نظر دیکھ لیا جائے تو آدمی برداشت نہیں کرتا، دل پر قابو نہیں رہتا، برداشت نہیں کرتا، بے قابو ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زنانے مصر جو ہے، مصر کی جو اس شرفا کی جو خواتین کو زلیخا نے جو جمع کیا تھا،
انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں احساس نہیں ہوا، کیونکہ وہ حسن یوسف کو دیکھ لیے۔ اور حسن مصطفیٰ کی کیفیت ملاحت والی تھی۔ ملاحت کا معاملہ یہ تھا کہ جتنا دیکھتے جاؤ مزید دیکھنے کے لیے دل چاہے، جتنا دیکھتے جاؤ، بس ایک بار دیکھے تو جی نہ بھرے، دوسری بار دیکھنے کو دل چاہے، تیسری بار دیکھنے کو دل چاہے۔ اسی لیے صحابہ بے چین ہو جاتے تھے، کبھی سوچتے یا رسول اللہ دنیا میں تو جب بھی آپ سے رخصت ہوتے ہیں پھر دیدار کے لیے دل تڑپتا ہے تو آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، کل قیامت کے دن جنتوں میں ہم پہنچیں گے تو آپ کا مقام عالی ہوگا، ہم نچلی سطح میں ہوں گے، تو ہم وہاں آپ کے دیدار کے لیے تڑپے تو کیا کریں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سورہ نساء کی وہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آخرت کی جو سب سے بڑی فضیلت امت کو ملی ہے وہ بھی صحابہ کے عشق کی برکت سے ملی ہے، صحابہ کے اس تڑپ کی برکت سے اللہ نے بتا دیا کہ جو ایمان والا اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ محشر میں، جنت میں، قیامت میں، آخرت میں ہر جگہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقوں کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا، یعنی وہاں بھی ان کو موقع دیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ربیعہ سے پوچھا جب آپ نے خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، بولے ربیعہ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ مانگو جو بھی مانگنا ہے، سل مطلق رکھا سوال کو، پوچھا مانگو کیا مانگنا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں مانگتا ہوں یہاں تو اللہ نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، وہاں بھی اللہ مجھے آپ کی خدمت میں رکھے، جنت میں بھی اللہ مجھے آپ کی خدمت میں رکھے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی لیے صنادید قریش جو ہے مکے والے، ان کو معلوم تھا مصطفیٰ جان رحمت سے دور بھاگنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ارے نام کی برکت یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے اس دنیا سے میرے آقا علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے، لیکن نام کا اثر ایسا ہے کہ آج بھی مصطفیٰ کا نام آ جائے تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جنہوں نے ماتے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا وہ اپنے دل کو کیسے سنبھالتے تھے، وہ اپنے دل کو کیسے سنبھالتے تھے، تو انہوں نے پوری کوشش کی، پورا انتظام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی نہ مانے۔ ایسے ہی حالات تھے کہ اللہ کے رسول پر دوسری وحی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دو، ان کو کفر و شرک کے نقصان سے ڈراؤ، عذاب آخرت سے ڈراؤ، حکم آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے تو اب وہ آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعوت کا اعلان فرمایا، پہلے ہی اسلام کی دعوت کا آپ نے اعلان فرمایا، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تم دعوت کا انتظام کرو، پورے خاندان والوں کو بلاؤ، وہاں کیا ہے میں اپنا پیغام رکھوں گا اور اللہ کے اس حکم کو پورا کروں گا۔ تو حضرت علی نے دعوت دی، سارے لوگ آئے، چھوٹے بڑے سب کو بلایا گیا، مرد عورت سب کو بلایا گیا۔ آخر میں جب دعوت ختم ہوئی تو اختتام پر میرے آقا علیہ السلام نے پیغام رسالت کو رکھا، ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کو سمجھایا، سننے کو تو سب سنے مگر زبردستی کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے ہوئے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے پیغام سے ہٹانا چاہتے تھے۔ جب حضرت علی ابھی چھوٹے تھے، اتنی بڑی عمر نہیں تھی حضرت مولا کائنات کی، 10-12 سال کے بچے تھے، جوان، تو ابھی جوانی کے قریب تھے، ایسے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر ضعیف بھی تھے، دبلے پتلے بھی تھے، آپ نے اپنے خاندان کی یہ کیفیت دیکھی تو بڑے جذبے کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو مانتا ہوں، میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں، میں آپ کی تائید کرتا ہوں، جو آپ کو دوست رکھے گا میں اسے دوست رکھوں گا، جو آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ یہ جرت تھی حضرت مولا کائنات، یہ جرت تھی حضرت مولا کائنات، اسی لیے لوگ آپ کو حیدر کہتے تھے۔ حیدر کا معنی کیا ہے؟ انتہائی غسیلا شیر، وہ شیر جو اپنے فریق مخالف پر کیا ہے ایک دم حملہ آوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ شیر۔ اسی لیے بڑے بڑے سورماؤں کو جب میدان جنگ میں آپ شکست دینے کے لیے اترتے تھے تو رجز پڑھتے ہوئے وہ شعر پڑھتے تھے کہ پہچان لو میں وہ ہوں سمانی امی حیدرہ، جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حیدر آپ کا لقب تھا۔ حیدر کیا ہے؟ لقب، نام علی مصطفیٰ نے رکھا، کنیت ابو تراب مصطفیٰ نے دی،
اور امام حسن کی نسبت سے ابو الحسن آپ کی کنیت ہوئی، اور حیدر آپ کی شجاعت کی وجہ سے بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ کے القابات ہیں، حدیث پاک میں جو جو آپ کی فضیلت بیان کی گئی اس کی مناسبت سے آپ کو کیا ہے وہ القابات کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہم مولا علی کہتے ہیں کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کے سامنے برسر عام فرمایا تھا، من کنت مولا ہوں فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا محبوب ہوں، میں جس کا آقا ہوں، میں جس کا پیارا ہوں، علی اس کا پیارا ہے، علی اس کا پیارا ہے۔ اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ مولا بھی لگ گیا، آپ کے نام کے ساتھ مولا بھی لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت فرماتے انتہائی پیچیدہ مسائل آتے تو حل کرنے کے لیے جن کا ذہن سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا صحابہ میں وہ حضرت مولا کائنات، اللہ نے بڑی فہم عطا فرمائی تھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی فہم عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے اقواہم علی، فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ ایک دم مناسب فیصلہ کرنے میں سب سے آگے صحابہ میں اگر کوئی تھے تو وہ حضرت علی تھے۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے تھے میں ایسے کٹھن پریشانی کی صورت، مشکل صورت، پیچیدہ صورت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس میں ابو الحسن نہ ہو، یعنی اگر علی ہوں گے تو مشکل سا مشکل مسئلہ بھی کیا ہے مشکل نہیں رہے گا۔ اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ مشکل کشا لگ گیا، مشکل کشا لگ گیا۔ تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اپنے ناقص مطالعے کی وجہ سے اپنے اپنے حساب سے کیا ہے کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، لیکن حضرت مولا کائنات کو جس جس لفظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے وہ ان کی سیرت پاک کا ایک حصہ ہے، وہ ان کی زندگی مبارک کا ایک حصہ ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا تھوڑا سا تعارف ہے، تھوڑی فضیلت بھی میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ حضرت مولا کائنات کی ذات گرامی وہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک لمبے عرصے تک اسلام کے لیے ڈھال بن کر جس شخصیت نے اسلام کی حفاظت کی، اسلام کی حفاظت کی، دور رسالت سے لے کر اپنے دور خلافت تک لمبا عرصہ گزر گیا۔ صدیق اکبر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، عثمان ذی النورین کے زمانے میں، یہاں تک کہ خود اپنی دور خلافت میں ہزاروں قسم کے فتنے، ہزاروں قسم کی پریشانیاں، ہزاروں قسم کے فتنے پیدا ہوئے۔ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ان تمام موقعوں پر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جنہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، اس ذات گرامی کا نام حضرت مولا کائنات، اس ذات گرامی کا نام۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات کی عظیم فضیلت بیان فرمائی۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا علی جو تم سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا جو تم سے نفرت کرے، ومن ابغضک، جو تم سے نفرت کرے، فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے نفرت کی۔ علی سے دشمنی وہ علی سے دشمنی نہیں ہے، وہ مجھ سے دشمنی ہے۔ فرمایا ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، ایک روایت میں ہے ابغض اللہ، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اور جب آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نفوس قدسیہ کا نام لیا خصوصیت کے ساتھ تاکہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ ایک حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مولا کائنات، تیسرے حسن و حسین خود آپ کی ذات گرامی۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، چادر ڈالی تو انہی 4 پر اپنے ساتھ چادر ڈال کر کیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ جب حق و باطل کا معرکہ پیش آیا، مباہلہ کی نوبت آئی، مباہلہ کہتے کیا ہیں؟ مباہلہ ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے جہاں حق کے اظہار کے لیے بڑا سخت قدم اٹھانا پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے، مباہلہ کا نتیجہ۔ تو عیسائیوں نے نجران کے آقا علیہ السلام کی رسالت کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے کچھ نازیبہ باتیں کی، یہاں تک کہ اللہ نے حکم دیا مباہلے کا پیارے آقا کو۔ کیا حکم دیا مباہلے کا؟ فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
نمبر 3 سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دو جاؤ تم آؤ، تمہاری اولاد کو لاؤ، تمہاری عورتوں کو لے آؤ، تمہارے مردوں کو لے آؤ، اور تم بھی مباہلہ کرو، ہم بھی مباہلہ کریں گے۔ ٹھہر کر کیا ہے، جو ظالم ہے، جو غلط ہے، اس کے خلاف بد دعا کریں، دیکھیں کس کی بد دعا کس کے حق میں قبول ہو۔ عیسائیوں کو یہ زعم تھا کہ وہ حق پر ہیں، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کو تو اللہ نے حق کا اظہار کرنے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا تھا، کیونکہ حق کی سراپا تصویر دنیا میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی لیے جس طرح اللہ کے ناموں میں ایک صفتی نام حق ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ناموں میں ایک صفتی نام حق ہے، تو حق کے اظہار کے لیے ذات گرامی کو بھیجا گیا تھا علیہ السلام۔ تو مباہلہ کا چیلنج ہوا، دن طے ہوا، ساری چیزیں مقرر ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں تفسیر خازن میں، تفسیر سفیان ثوری میں اور دیگر ہماری اہل سنت کی جو معتبر تفاسیریں ہیں، سب مفسرین نے اپنی سندوں سے روایت بیان فرمائی۔ نجران کے عیسائی آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے یہاں جو مقدس سمجھا جاتا تھا، ان کا ایک عیسائی عالم تھا، راہب تھا، زاہد، اس کو لے کر آئے، اور اس کو لے کر آئے، مقام طے تھا۔ اب ادھر مباہلہ سے نکلنے کے لیے اللہ کے رسول اللہ نے صرف 4 حضرات کو اپنے ساتھ لیا، مباہلے کے لیے صرف 4 کا انتخاب فرمایا۔ ویسے تو وہاں پر صاحب کرامت ایک سے ایک تھے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کی نسبت سے ساری کرامتیں تھیں، لیکن اس حق اور باطل کے معرکے کے لیے اللہ کے رسول اللہ نے 4 حضرات کو منتخب فرمایا۔ خواتین میں حضرت سیدہ طاہرہ کو، مردوں میں حضرت مولا کائنات کو، بچوں میں حضرت حسنین و کریمین۔ ان 4 کو لے کر مقام مقررہ پر پہنچے۔ ادھر سے وہ سارے لوگ مباہلے کے لیے تیار ہو کر آئے، اور دور سے ان کا جو راہب تھا، ان کا جو بڑا عالم تھا، اس نے دیکھا، دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل الجبل عن مکانہ لازالہ اللہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ہٹا دے گا، اللہ ہٹا دے گا۔ کس کے چہرے اس نے دیکھے تھے؟ اس نے دیکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت کو، اس نے دیکھا تھا حضرت مولا کائنات کو، اس نے دیکھا تھا حسنین و کریمین کو۔ ان کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ ارے ان کے چہرے سے حق بیاں ہے، حق ظاہر ہے، اگر یہ لب ہلائیں گے تو اللہ کائنات کی اپنا جو نظام ہے، اپنی جو سنت ہے، سنت کو بدل کر قدرت کا اظہار کرے گا۔ سنت یہ ہے کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، سنت الہی ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت سے بغیر سورج کے بھی وہ روشنی دے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ کا نظام اور سنت یہ ہے کہ وہ سورج کے ساتھ روشنی دیتا ہے، سورج کے ساتھ۔ بغیر پانی کے بھی ہماری پیاس بجھ سکتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ کیا ہے، پانی کے ذریعے ہماری پیاس بجھاتا ہے، یہ سنت ہے۔ تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، یہ سنت ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور وہ عیسائی عالم کہہ رہا ہے کہ سنت الہیہ تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹنے کا نہیں، ہٹنے کا یہ سنت الہیہ ہے، لیکن یہ اللہ کے ایسے حق اہل حق بندے ہیں، اللہ والے ہیں، حق پر ایسے قائم ہیں کہ یہ بولیں گے تو اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر کے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اگر تم اپنی نسلوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان سے صلح کرو، ان سے مباہلہ نہ کرو۔ تو مباہلہ نہیں ہوا، صلح پہ بات ختم ہو گئی۔ وہ حضرت مولا کائنات، وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون ہے حضرت مولا کائنات؟ ہجرت کا موقع ہے، ہم پڑھتے ہیں بولتے ہیں مگر اس کی معنویت کو نہیں سمجھتے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ حجرہ یا حجرو کے معنی عربی میں آتے ہیں چھوڑنے کے، اور ہجرت سے مراد یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا۔ ہجرت کبریٰ جو ہے وہ صحابہ کرام، میرے آقا علیہ السلام، اہل بیت اطہار کی وہ ہجرت کبریٰ ہے۔ ویسے تو زندگی میں 2 طرح کی ہجرت ہمیں ملتی ہے، ایک ہجرت معنوی، گناہوں کو چھوڑ دینا، کفر و شرک کو چھوڑ دینا، اور ایسے جگہ سے اپنے آپ کو ایسے جگہ منتقل کر دینا جہاں ہم سکون و اطمینان سے ایمان پر قائم رہ کر عبادت کر سکیں۔ وہ تو صبح قیامت تک ایسے ہجرت کے موقع آتے رہیں گے، لیکن صحابہ کرام نے جو ہجرت کی وہ بڑی ہجرت تھی۔ ایسی ہجرت
کہ دین کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، جائیداد، پراپرٹی، رشتہ داریاں، سب 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 چھوڑ دیا۔ ہم پیسہ کمانے کے لیے اپنا وطن چھوڑتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑتے ہیں، لیکن چھوڑنے والے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ اس کو پوچھ کر دیکھیں۔ کمانے کے لیے جانے کی تو کوشش ہم کرتے ہیں کیونکہ مجبوریاں ہیں، ہمارے پاس مواقع نہیں ہوتے تو آدمی کیا ہے، اپنی ضروریات کو، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمانے کے لیے دور دراز جاتا ہے، لیکن جانے کے لیے بھی آج کے اس دور میں اتنی سہولتوں کے باوجود بھی آدمی کو اپنا گھر چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جو اس منزل سے گزرا ہے اسی کو پتا ہے۔ جو اجنبی علاقوں میں رہتے نا، بڑی نوکریوں میں ہوں گے، وہ بڑے پیسے ہوں گے، بڑی کاروں میں پھر رہے ہوں گے، لیکن ان کے دل میں ایک غم ہوتا ہے۔ وہ غم کیا ہے؟ اپنے وطن کو چھوڑنے کا غم، اپنے وطن کو چھوڑنے کا غم۔ حالت مسافرت میں جو ہے، حالت مسافرت میں صرف شہر کا نام بھی سنائی دیتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ اسی کو معلوم ہے جو اس لائن سے گزرا ہے، جو کبھی کیا ہے، بڑا ہوا ماں باپ کے نوالے کھا کے، جوانی گزارا ماں باپ کے نوالے کھا کے، کبھی لکڑی ادھر کی ادھر نہیں اٹھایا، اس کو پتا نہیں ہوتا یہ درد کیا ہوتا ہے۔ بعد میں جو روح ایسی کر لے کے آئے، انہیں کما کے ڈالنے والی ہے تو پھر کیا بھی نہیں معلوم ہوتا۔ آرام سے آیا، آرام سے گیا، جو بھی سبق، جو بھی مشکل اٹھانی ہے قبر میں اٹھانی ہے۔ لیکن جن حضرات کو اپنا وطن چھوڑنا کسی بھی وجہ سے ہوا ہونا، انہیں معلوم ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ درد کیا ہوتا ہے۔ یہاں صرف وطن چھوڑنا نہیں ہے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا ہے، جائیداد بھی چھوڑنا ہے، ساری پراپرٹیاں چھوڑنا ہے، صرف اس لیے کہ ایمان سلامت رہے، دین باقی رہے، دین کی ثابت قدمی ہو۔ اس کے لیے صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی، بہت بڑی بات ہے۔ ہم اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے ایمان کے لیے، ہم تھوڑا سا پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے سب کچھ قربان کر دیا، آخری مرحلہ یہ تھا کہ اگر وقت پڑے تو جان دینے کے لیے بھی تیار تھے، جان دینے کے لیے بھی پس و پیش کرنے والے نہیں تھے۔ تو ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ ہجرت کرو۔ بالکل آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ ہجرت کرو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن دنیا جانتی تھی کہ امانت اور صداقت کسے کہتے ہیں۔ دنیا میں آج بھی اگر کسی کو معلوم ہوتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات جانے والے تھے، سفر کے لیے منتخب کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے سفر کے لیے منتخب کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی جگہ اپنی امانتیں پہنچانے کے لیے منتخب کیا حضرت مولا کائنات کو، مولا کائنات کو، اور حضرت علی کو بلا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی دیکھو، یہ فلاں 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 کی امانت ہے۔ کون ہے وہ فلاں فلاں؟ یہ وہی دین کے دشمن ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جائیداد ماری ہوئی، مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا ہے، ان کو مجبور کیا ہوا ہے اپنے وطن چھوڑنے کے لیے، اپنی جائیداد چھوڑنے کے لیے۔ مگر اللہ اکبر، اسلام کی امانت داری، اسلام کی دیانت داری، ایسے ظالموں کا مال مصطفیٰ کے پاس ہے۔ مصطفیٰ اپنے عزیز انتہائی قریب، جن سے بے انتہا محبت کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام، اس علی کو ذمہ داری دیتے ہیں، امانتیں رکھو، رات میں میرے بستر پر سو جاؤ، کیونکہ باہر پہرا تھا، جبھی سارے لوگ ہر قبیلے کے ٹھہر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر کے۔ تو اب میں جا رہا ہوں، تم یہاں آرام کرو، صبح اٹھ کے کیا ہے یہ امانتیں دو اور دے کر آ جاؤ۔ یعنی ایسا ہو سکتا تھا، اندیشے تھے سارے، عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت بستر پر کوئی سوتا ہے تو اس کو محمد سمجھ کے قتل بھی کیا جا سکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اپنی جان کو نچھاور کرنے کی بات تھی۔ ایک لمحہ نہیں سوچا حضرت مولا کائنات نے، ایک لمحہ نہیں سوچا۔ حضرت ابوبکر نکل رہے ہیں، ایک لمحہ نہیں سوچا، انہیں معلوم تھا کہ یہ سفر اتنا پرخطر ہے کہ آقا پر حملہ ہونے والا ہے، اس حملے میں بھی مارا جا سکتا ہوں۔ مگر حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے، چلنے کا انداز بھی ایسا تھا، سیرت میں آتا ہے کہ کبھی سامنے دائیں بائیں پیچھے اوپر نیچے ہوتے تھے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کہیں کوئی انجان تیر آئے تو پہلے ابوبکر کو لگے، مصطفیٰ کو نہ لگے۔
یہ جانثاری صحابہ کی تھی، یہ جانثاری تھی۔ حضرت علی نے فرمایا اچھی بات، رات میں سوئے حضرت علی، تو اس آیت کے ضمن میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا، فروخت کر دیا، اللہ جو فرماتا ہے نا، اسی منظر کو حضرت علی پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حضرت علی پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ سو گئے، اللہ نے ان کی نگہداشت کے لیے، حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا، سرانے حضرت جبرائیل و میکائیل، پھر پیروں کے پاس 2 فرشتے، اور وہ کہتے رہے ساری رات اے ابن طالب کیا مقام ہے تمہارا، اے ابن طالب کیا مقام ہے تمہارا، اللہ تمہاری نگہبانی کے لیے ہمیں مقرر کیا ہے، ہمیں مقرر کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ مولا کائنات ہیں جنہوں نے اسلام کو مسلسل ہر دور میں اسلام کو نہ صرف گلے لگایا بلکہ اس کی نگہبانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جب جس چیز کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا۔ انتہا تو یہ کہ جب کوفہ کی جامعہ مسجد میں ظالموں نے حضرت مولا کائنات کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، نماز میں شریک ہوئے اور حضرت مولا کائنات سجدے میں تھے، آپ پر وار کیا گیا، زہریلا خنجر لے کر کیا ہے آپ پر وار کیا گیا، تو حضرت مولا کائنات کی زبان کے جو الفاظ ہیں نا، وہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں کیسے جیتا ہے۔ تو ہم کو مار لگا تو ہم کیا بولتے ہیں، اماں ابا کچھ بھی بولتے ہیں، اماں سے زیادہ پیار رہتا عموماً، درد میں اماں ہی زیادہ دیا ہے تو اماں نکلتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض والدین جو ہیں، جو بعض والد ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ شفقت اور محبت کے معاملے میں بھی بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی محبت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے لوگ درد میں اپنے باپ کو پکارتے، درد میں اپنے باپ کو پکارتے۔ لیکن حضرت مولا کائنات کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ کیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ سجدے میں شہادت نصیب ہونے سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے ساری زندگی جس رب کو راضی کرنے کے لیے اس دین کا پہرا دیتا رہا، اسی دین کی عظیم ستون نماز میں حالت سجدے میں مجھے اس دنیا سے جانے کا موقع مل رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے، حضرت امام حسن نے شہادت قبول کی، ذرہ برابر بھی اس پر پشیمانی کا اظہار نہیں کیا، غم کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت امام حسین نے پورے کنبے کو کٹایا، خود سر دے دیا، پشیمانی کا اظہار نہیں، غم کا اظہار نہیں، کیونکہ یہ وہ گھرانہ تھا جنہیں گٹی میں پلا دیا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، اس سے بڑھ کر کوئی سرفرازی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی سرفرازی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت مولا کائنات اس ذات گرامی کا نام ہے، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان کی ذات سے کسی بھی حیثیت سے نفرت جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے، ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک حضرت مولا کائنات کی، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی تابعداری عطا فرمائے، ان کے تعلیمات پر حقیقت میں چلنے والا بنائے، منافقانہ مزاج سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔